طرف منہ کر کے رخ کر کے چلی ہے تو آپ پورا ہندوستان گھوم کے آ جائیں گے مگر آپ کو پورب ہی کی طرف لگے گا، قبلہ پلٹ جاتا ہے، اور اترنے کے بعد بھی وہ پورب ہی معلوم ہوگا اگرچہ پچھم ہو۔ تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر بتانے والا کوئی ہو اس سے پوچھو، اور کوئی بتانے والا نہ ہو، مثلا جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو گیا پڑھنا ہے، تو حضور فرماتے ہیں غور و فکر کرو، تحری کرو۔ تحری کا مطلب غور و فکر کرو، اپنے طور پر کوشش کرو قبلہ جاننے کی، سورج دیکھو، رات ہے تو ستارے دیکھو، چاند دیکھو وغیرہ جو بھی آپ کر سکتے ہو، غور و فکر کرو۔ اور غور و فکر کرنے کے بعد آپ کے جو سمجھ میں آئے کہ اس طرف قبلہ ہے، آپ اسی طرف نماز پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ وہ پورب ہو، اگرچہ وہ اتر ہو، اگرچہ وہ دکھن ہو۔ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں۔ تحری میں قبلہ اور حضور قرار دے رہے ہیں، نفلی نماز میں قبلہ اور قرار دے رہے ہیں، فرض واجب میں قبلہ اور قرار دے رہے ہیں۔ محبوب جسے قبلہ قرار دے دے خدا اسے قبلہ مان لیتا۔ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے۔ وہ کون؟ میرے مصطفیٰ۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، ہم کو اس رستہ سے کوئی غرض نہیں۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، چاہے جتنی لمبی داڑھی ہو، چاہے جتنا اونچا امامہ ہو، چاہے جتنا بڑا جبہ ہو، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں بعض کو بعض سے افضل بنایا۔ ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض سے اعلیٰ بنایا۔ منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہے، کلام کیا، یعنی فرشتہ کے واسطہ کے بغیر۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا سے فرشتہ کے واسطہ کے بغیر بات کرنا ہوتا، آپ کوہ طور پہ جاتے اور ایک پیڑ، ایک درخت مظہر بنتا، اس پیڑ سے آواز آتی انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، یعنی وہ پیڑ کی حیثیت مظہر کی ہوتی، اور پھر اس پیڑ کے واسطے سے اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے۔ یہاں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے دنیا ہی میں فرشتوں سے کے واسطے کے بغیر بات کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض رسول وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کر دیا۔ اب پھر پیچھے پلٹیے، اور یہ تو ترجمہ ہوا، آپ تھوڑی سی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں، اور اس آیت کی تفسیر میں قرآن پاک ہی کی دوسری آیتیں پیش کریں۔
تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے اس آیت میں اپنے محبوب کے فضائل سے متعلق، اپنے محبوب کے مرتبے سے متعلق کیسا سمندر سمو دیا ہے۔ اس سمندر سے اس آیت میں جو اللہ نے اپنے محبوب کی فضیلت میں ایک سمندر سمو دیا ہے، اس سمندر سے صرف ایک موتی چن کر آپ کی سماعت تک پہنچائیں گے، صرف ایک موتی، اور اسی موتی سے پوری تقریر ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک الرسل، یہ رسول ہیں۔ اللہ نے سارے رسولان اعظام کو رسول کہا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ فلاں اصلی نبی ہے اور دوسرے رسول نقلی نبی ہیں۔ معلوم ہوا رسول اور نبی ہونے میں سب برابر ہیں، یعنی سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ قرآن پاک میں ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں کسی بھی رسولوں میں رسولان اعظام کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے میں، ان کی تعظیم کرنے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی اصلی نبی ہیں اور باقی نبی نقلی اور ذلی نبی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہیں، بلکہ مطلقاً فرما رہا یہ رسول ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سارے رسول، سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں حقیقتاً نبی ہیں اور حقیقتاً رسول ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہاں ہم نے ان رسولان اعظام میں بعض کو بعض سے اعلیٰ بنایا ہے، بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ اس جملے سے، آیت کے اس جملے سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے سب برابر نہیں۔ قرآن کہہ رہا اللہ نے بعض کو بعض سے اعلیٰ اور افضل بنایا، تو سارے رسول درجے مرتبے میں برابر نہیں، تب تو خدا فرما رہا ہم نے بعض کو بعض سے اعلیٰ بنایا۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ سارے رسول درجے مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں۔ تو جب سارے رسول درجے مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں اور درجے مرتبے کے اعتبار سے ایک رسول دوسرے رسول کی طرح نہیں، تو پھر امتی رسول کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ جب رسول، سارے رسول مل کر امام الانبیاء کی طرح نہیں، تو کوئی امتی امام الانبیاء کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ قل انما انا بشر مثلکم کو پڑھے اور تلک الرسل فضلنا کو چھوڑ دیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کہتا ہے کہ کیا قرآن کی کچھ آیتوں کو مانو گے اور کچھ کے ساتھ کفر کرو گے، کچھ کو کا انکار کرو گے؟ معلوم مومن وہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کی کچھ آیت کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ مومن وہ ہے جو قرآن کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے کو مانے۔ اب اچھا دیکھیے، یہاں پر
ایک نقطہ کی طرف آپ کے ذہن کو لے چلنا چاہوں گا۔ اللہ نے یہاں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض سے اعلیٰ بنایا، اور ایک جملہ یہ ہے کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض سے ادنا بنایا۔ مفہوم دونوں کا ایک ہے، کیونکہ جب کہا جائے گا بعض سے ادنا ہیں تو لازمی طور پہ ماننا پڑے گا کہ جب بعض سے ادنا ہیں تو بعض دوسرے اعلیٰ ہیں۔ بات تو یہاں بھی وہی ہے، اور بعض سے اعلیٰ ہیں جب یہ بولو تب بھی مطلب وہی ہوتا ہے، مگر دونوں جملوں کے انداز میں فرق ہے۔ دونوں جملوں کے انداز میں فرق ہے۔ جب یہ بولا جائے کہ بعض نبی بعض سے اعلیٰ ہیں تو ادنا کسی کو نہیں کہا گیا، معلوم ہو ادنا کوئی نہیں ہے، اپنی اپنے مقام پہ اپنی اپنی جگہ سب اعلیٰ ہیں۔ اگرچہ بات دونوں صورت میں وہی ہے، مگر خدا نے تعبیر بدل دیا تاکہ کسی نبی کو ادنا اور کمتر نہ کہا جا سکے، تاکہ کسی نبی کو ادنا اور کمتر نہ کہا جا سکے۔ معلوم ہوا کہ صحیح جملہ اگر نبی کی بارگاہ میں بولا جائے مگر انداز ایسا ہو کہ اس سے توہین ٹپک رہی ہو تب بھی وہ جملہ جائز نہیں، تو غلط جملہ بارگاہ رسالت میں بولنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہاں پر ایک حدیث یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محفل میں بیٹھے تھے سامنے، ایک بار پوچھا چچا جان یہ بتلائیے کہ ہم بڑے ہیں آپ بڑے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ تو پہلے ہی شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد حضرت عباس کو بہت چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی بغل میں بیٹھال کے فرماتے تھے میں اپنے چچا پہ فخر کرتا ہوں، جس کا جی چاہے اپنے چچا پہ فخر کرے۔ اس طرح اپنے چچا کا احترام کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو حضرت عباس سے پوچھا کہ چچا جان میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس کا جواب سنیے، اور یہ بھی تو آپ کو معلوم ہوگا، تو قل انما انا بشر مثلکم کا مطلب اور معنی جتنا صحابی سمجھتے ہیں اتنا ہم نہیں سمجھتے، اور ہم جو کچھ سمجھتے ہیں وہ صحابہ ہی کی سمجھ سے سمجھتے ہیں، انہیں کی عطا سے، کہ اگر وہ سمجھ کر حدیثوں میں نہ بیان کرتے تو ہم کیسے سمجھتے قرآن و حدیث؟ یہ تو ماننا پڑے گا کہ قل انما انا بشر مثلکم کا کیا مطلب ہے، یہ تو صحابی رسول جانتے تھے، اور وہ بھی جو آپ کے چچا بھی ہوں، آپ کا خونی رشتہ بھی ہو، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو اب سنیے حضرت عباس کا جواب، جب حضور نے پوچھا کہ چچا یہ بتلائیے کہ ہم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں، تو حضرت عباس سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ درجہ مرتبہ تو ظاہر سی بات ہے، جب قرآن کہہ رہا ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے درجوں بلند کر دیا اپنے محبوب کو، تو جب ان کی طرح اور ان کے برابر رسولان اعظام نہیں ہیں تو صحابی رسول کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو فوراً سمجھ گئے، اہل زبان تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے بارے میں پوچھ رہے کہ ہماری عمر زیادہ یا آپ کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب گول مول کیا، سوال گول مول کیا تاکہ جواب اس کے رسول پر مشتمل ہو تو قیامت تک کے عاشقوں کے لیے دلیل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا چچا جان میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں؟ تو چچا جان نے فرمایا حضور بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ حالانکہ اگر یہ کہتے کہ حضور بڑا میں ہوں عمر آپ کی زیادہ ہے تب بھی معنی مفہوم وہی ہوتا ہے، دونوں کا مطلب وہی ہے، مگر اس انداز تکلم میں، اس انداز میں توہین ہے،
اور اس انداز میں تعظیم ہے، معلوم ہوا جملہ صحیح ہو تب بھی بارگاہ رسالت میں اگر توہین آمیز ہو تو نہیں بولا جائے۔ انداز بدلنے سے کبھی کبھی معنی بدل جاتا ہے، مقام محل کے اعتبار سے بھی معنی بدل جاتا ہے، اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ تو اب بتائیے کہ صحابی رسول بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور بڑے تو آپ ہی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حضور قرآن میں تو ہے انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیں کہ ہم تمہاری طرح ہیں، تو جب آپ ہماری طرح ہے تو ہم بھی آپ کی طرح ہیں، درجے مرتبے میں بھی آپ کی طرح ہم ہیں، اور عمر میں تو ہم آپ سے بھی بڑے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں نا آج والے، ہاں تو یہ یہی جواب دیتے ہیں۔ ان کی طرح جو ان کی برادری کے اس دور میں تھے نا، وہ ایسے جواب دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں سے کہتے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ایمان تو لا چکے، آپ کس چیز پہ لائیں؟ ارے ہم تورات آسمانی کتاب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، خدا کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، آپ کس چیز پر ایمان لائیں؟ ایمان تو ہم لا چکے۔ یہودی یہ جواب دیتے تھے، اور ان کو قرآن میں جا بجا کافر کہا گیا۔ وہ کہہ رہے ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ہم موسیٰ رسول اللہ کے قائل ہیں، ہم تورات کو کلام الہی مانتے ہیں، پھر آپ کیسے ایمان لایا جاتا؟ اب ہم کیسے ایمان لائیں؟ جلالین شریف تفسیر کی عربی زبان معتبر کتاب جلالین شریف میں موجود ہے۔ تو ان کا کفر کیا تھا؟ ان کا کفر یہی تھا کہ وہ ہمارے حضور کو نبی نہیں مانتے تھے۔ معلوم ہوا جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو محمد رسول اللہ کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ورفع بعضهم درجات، اور رسولان اعظام میں بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کر دیا ہے۔ ہم صرف قرآن کی روشنی میں بول رہے ہیں، جن کو درجوں بلند کر دیا خدا نے۔ تفسیر کی عربی زبان میں جلالین شریف، مدارک شریف، بیضاوی شریف، یہ سب ایسی مشہور اور معتبر کتابیں تفسیر میں ہیں عربی زبان میں، جو پوری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ ان سب میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ورفع بعضهم درجات سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا اور اللہ نے اپنے محبوب کو درجوں بلند کر دیا۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ فرماتا اور میں نے پچھلے رسولوں کی بنسبت اپنے محبوب کو 100 درجے بلند کر دیا۔ اگر یہ کہنا چاہتا تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ فرماتا کہ میں نے پچھلے رسولوں کے بنسبت اپنے محبوب کو 500 درجے بلند کر دیا، 1000 درجے بلند کر دیا، 1,00,000 درجے بلند کر دیا، نہیں، حد بندی نہیں کی۔ تو یہ جو آج ترازو لیے بیٹھے ہیں بشر مثلکم بشر مثلکم ورفع بعضهم درجات، کب پڑھیں گے؟ ورفع بعضهم درجات کب پڑھیں گے؟ حد بندی اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو پچھلے نبیوں کی بنسبت 1 کروڑ درجے بلند کر دیا۔ 1 کروڑ بھی تو ایک حد ہے نا، 1 ارب بھی تو ایک حد ہے نا۔ حد بندی خدا نے کی ہی نہیں تاکہ میرے محبوب کے مرتبوں کو کوئی ناپنے کی ہمت نہ کرے۔
ناپنے کی ہمت نہ کرے اور دنیا جان جائے کہ فرش والے تیری شوکت کو علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا یا ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے اپنے محبوب کو درجوں بلند کر دیا۔ کتنے درجے؟ جو آئے آپ کے پاس کہے حضور کو یہ مرتبہ نہیں ملا تھا، وہ مرتبہ نہیں ملا تھا، حضور یہ نہیں جانتے تھے، حضور وہ نہیں جانتے تھے، اس کے سامنے صرف یہی ایک جملہ یاد رکھنا، ورفع بعضهم درجات، ایسی کو پیش کر دینا، کہنا اللہ تو فرماتا ہم نے اپنے محبوب کو درجوں بلند کر دیا، اور تم کہہ رہے ہو یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، یہ درجہ نہیں، وہ درجہ نہیں حاصل ہوا، تو درجوں بلند کر دیا۔ تو تم جس کو کہہ رہے ہو کہ یہ درجہ نہیں ملا، ہو سکتا وہ انہی درجوں کے اندر ہو، کیونکہ اللہ نے تو بتایا نہیں، ان درجوں کا نام تو بتایا نہیں خدا نے، کن کن درجوں کو ہم نے عطا کیا۔ خدا نے حد بندی نہیں کی تو تم حد بندی کیسے کر رہے ہو؟ اللہ نے مطلقاً فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے اپنے محبوب کو درجوں بلند کر دیا۔ کس اعتبار سے بلند کیا؟ شفاعت کے اعتبار سے بلند کیا، رحمت کے اعتبار سے بلند کیا کہ سارے عالم کی رحمت ہیں، ذکر کے اعتبار سے بلند کیا ورفعنا لک ذکرک، معراج کے اعتبار سے بلند کیا سبحان الذی اسری، چہرے کے اعتبار سے بلند کیا والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور کے اعتبار سے بلند کیا، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ رب العزت نے انہیں سینے کو اتنا کھول دیا کہ سینے کے اعتبار سے بلند کیا، الم نشرح لک صدرک۔ اور میں جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کسی نبی کسی رسول کی توہین ہوئی تو وہ نبی اور رسول اپنی توہین کا جواب خود دیا، غور کریے گا، خود دیا، اپنی توہین کا جواب خود دیا، مگر جب محبوب کی توہین کسی نے کی تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب خاموش رہنا، آپ خاموش رہنا، آپ اپنی توہین کا جواب مت دو، آپ کی توہین کا جواب خالق کائنات دے گا، احکم الحاکمین دے گا۔ یہ قاعدہ ہے دنیا کا کہ اگر کوئی میری توہین کرے اور میں اس توہین کے خلاف اپمان کیس کرنا چاہوں کسی کے خلاف، تو اب عدالت میں، کورٹ کچہری میں مولانا ظفر صاحب جائیں اور یہ اپلائی کریں کہ بھائی مفتی صاحب کے فلاں صاحب نے توہین کیا، لہذا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ تھانے عدالت جا کر جو طریقہ ہے تو وہ یہی کہے گا کہ جس کی توہین کی گئی ہے اسے مدعی بنائیں، مدعی کے بغیر عدالت مدعا علیہ کو طلب نہیں کرتی، جب تک مدعی نہ ہو کوئی عدالت، جب تک آدمی خود دعویٰ کرے کہ ہاں ہماری توہین ہوئی یا ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، مدعی خود اپلائی نہ کرے، مدعی خود دعویٰ نہ کرے، تو کورٹ کسی کو اپنی طرف سے مدعا علیہ نہیں بناتی اور اپنی طرف سے مدعا علیہ بنا کر اسے سزا نہیں دیتی۔
مگر یہ کیسا محبوب ربیع الاول میں آ گیا ہے کہ محبوب کی توہین ہو اور محبوب بارگاہ الہی میں اپلائی نہ کریں، بارگاہ الہی میں اپلائی بھی نہ کریں، یاچکا بھی دائر نہ کریں، اس کے باوجود حاکم نہیں احکم الحاکمین جواب دے رہا ہے محبوب کی طرف سے۔ اب غور کریں، آپ چند آیتیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ قرآن کی آیت، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا ہم لوگ تو آپ کو کھلا ہوا گمراہ سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا اہل حق کو بدعتی اور گمراہ کہنا یہ بہت پرانا طریقہ چلا رہا ہے۔ ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی اور رسول کو کافروں نے کیا کہا؟ ہم آپ کو کھلا ہوا گمراہ سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا، فرمایا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میرے اندر کوئی گمراہیت نہیں اور میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ انہوں نے اپنے صابرانہ انداز میں جواب دے دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو کافروں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم لوگ آپ کو تو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو بے وقوف بھی سمجھتے ہیں اور جھوٹا بھی سمجھتے ہیں۔ یہ گستاخی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے ان کے سامنے کیا، یعنی روبرو بات ہو رہی تھی۔ کتنی سخت گستاخی، قرآن نے ان کے جملوں کو نقل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں ہے، بالکل کوئی بے وقوفی میرے اندر نہیں ہے، اور میں تو رب العالمین کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نبی بہت صابر و متحمل ہوتا ہے، اتنی سخت توہین کا جواب کیسے سادہ انداز میں دے رہے ہیں۔ میرے اندر بے وقوفی نہیں ہے لیکن میں تو رب العالمین کا رسول۔ اور مدین والے ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے، بٹا چھوٹا بڑا رکھتے تھے، تولنے کے جو بٹے ہوتے ہیں نا ان کو چھوٹا بڑا رکھتے تھے، اور یوں کرتے تھے ایک بٹا اتنے میں، ایک بٹا اتنے، مثلا ایک بٹا 100 روپے میں، ایک بٹا 100 روپے میں۔ اب اگر کوئی ایک بٹا 100 روپے کا غلہ لینا چاہے تو اس کے ترازو میں چھوٹا بٹا رکھتے تھے، اور جب لینا ہو تب بھی کہتے تھے ایک بٹا 100 روپے میں لیا جاتا ہے یہاں، تو اگر کوئی غلہ بیچنے آئے تو اس میں بڑا بٹا رکھ کے اور 100 روپے کا لے لیتے تھے۔ یہ شرارت و بدتمیزی ان کی۔ اور سب جتنے تھے نا مارکیٹ میں سب نے اتحاد کر لیا تھا، یونین تھی ان کی اپنی، اور سب میٹنگ کر کے اتحاد کر لیا کہ سب ایسا کریں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ مثلا کسی کا غلہ 100 روپے میں 5 کلو آپ لے رہے ہو، 5 کلو کا بٹا رکھ کے، اور وہی غلہ 100 روپے میں جب آپ دے رہے ہو تو 1 کلو اور آدھا کلو کا بٹا رکھ رہے ہو۔ 200 روپے میں دینے کے لیے آدھا کلو غلہ تو 1 کلو، اور لینے میں 5 کلو،
یہ ظلم ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا، انہی کی نسل سے جو بعد میں پیدا ہوئے اور ایک قبیلہ بن گیا، قبیلہ مدین ان کے قبیلہ کو کہتے ہیں۔ جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کا نام مدین ہے، عراق میں ابھی بھی یہ شہر ہے، بڑا شہر ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور شعیب علیہ السلام کو انہی کی برادری میں مدین کی طرف ہم نے بھیجا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے آئے، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام منع کیا نا کہ یہ جو چھوٹا بٹا سے لیتے ہو نا، جو چھوٹا بٹا سے جو دیتے ہو اور بڑے بٹا سے لیتے ہو نا، یہ جائز نہیں، یہ ظلم ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ارے صاحب مت پوچھئے، حق بات کے حمایت میں بول دینا آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ دنیا دار اور حرام خور چراغ پا ہو جاتے ہیں۔ ارے غیر تو غیر، اپنے گھر خاندان کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے باغی اور مخالف ہو گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، ان کو تو جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا ان پر فرض ہے، باقی ماننا نہ ماننا سامنے والے کا کام۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سامنے آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی، اب سنیے ذرا جملہ، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور یہ جو تمہارے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں نا، ہاں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم لوگ تم کو پتھروں سے مارتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم تو ہم لوگوں کے درمیان کچھ بھی عزت والے نہیں ہو۔ آج دیکھ لو، یہ طریقہ شروع سے اب تک چلا رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا کہ جو جتنا بڑا دنیا دار ہے اتنا ہی زیادہ دینداروں کو بے وقوف سمجھتا ہے، اور اتنی زیادہ دینداروں کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اور مقصد ان کا کیا تھا؟ تمہارے ساتھ جو یہ لوگ ہیں، مقصد یہ تھا کہ تمہارے خاندان والے جو ہیں وہ تمہارے خلاف ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ناپ تول میں وہ بھی کمی بیشی کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھی ہیں، مگر چونکہ ہم اگر تم پر پتھراؤ کریں گے، سنگباری کریں گے تو خون کا اثر ہوتا ہے۔ تمہارے خاندان والے جب دیکھیں گے کہ ہم تم کو پتھروں سے مار رہے ہیں تو پھر ان کا خون جوش مارے گا، وہ تمہارا ساتھ دینے لگیں گے، ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس لیے ہم لوگ تم پر تھوڑی نرمی برت رہیں، ورنہ تمہارے خاندان والے اگر ہمارے ساتھ نہ ہوتے نا، جن کے بارے میں خوف ہے کہ کہیں تمہارا ساتھ نہ دینے لگیں اور ہمارے باغی نہ ہو جائیں خون کی محبت میں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تب ہم تمہیں بتاتے۔ یہ جملے استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس گستاخی کا جواب خود دیا۔ کیا جواب دیا؟ یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراکم ظہریہ، اے میری قوم، کیا میرے خاندان کا دباؤ تم پر اللہ سے بڑھ گیا؟ ارے مرنا ہے، میدان محشر میں جانا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ ان ساری چیزوں کے قائل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، ان کی اولاد سے تم اپنے کو کہتے ہو؟ مرنا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، اس کا تمہیں خوف نہیں، اس کا کوئی دباؤ نہیں، اس کے ڈر اور خوف کا کوئی دباؤ نہیں، اور تم ہمارے خاندان والے جو تمہارا ساتھ دے رہے ان سے ڈرتے ہو۔ ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرے قبیلے کا دباؤ خدا سے بڑھ گیا؟ واتخذتموہ وراکم ظہریہ، کہ تم نے
اللہ رب العزت کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھانے کے لیے گئے تو فرعون نے کہا یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں نے آپ کی بات سننے کے بعد ہم کو لگتا ہے انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ بے شک ہمیں یقین ہے کہ آپ کو کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ پر جادو کا اثر ہو گیا، آپ اسی لیے آئیں بائیں بول رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی لاظنک یا فرعون مسبورا۔ انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و صحابہ کرام میں حضرت عمر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے یقین ہے کہ اے فرعون تو برباد ہونے والا ہے۔ یہاں جملہ تھوڑا سخت ہے نا، ہاں دور کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وہ قوم قبطی ایسی تھی کہ وہ سخت جملے ہی سے باز آتی تھی، جب سامنے والے کو سمجھ جائے، آپ کی نرمی سے نہیں سمجھے گا، سختی سے مرعوب ہوگا تو سخت جملے بولنا پھر مجبوری بن جاتی ہے۔ ہاں کسی شاعر نے کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد جاہل پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ جو جہالت اور ہر دھرمی کرے جب تک اس کے سامنے سخت جملے استعمال نہ کرو گے وہ مروب نہیں ہوگا، سر پہ چڑھ کے پیشاب کرنا چاہے گا۔ تو ہوتا ہے۔ خیر، میں نے یہ چند آیتیں سنا دیا جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ جب جب انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی توہین کی گئی، انبیاء نے خود جواب دیا، مگر اسی جماعت رسولان اعظام میں ایک ایسا بھی نبی ہے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا پہلو دکھاتے ہیں۔ جب رحمت للعالمین کی توہین ہوئی، جب محبوب خدا کی توہین ہوئی، اور کفار مکہ نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن اترتا ہے بے شک تو پاگل ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بے شک تو پاگل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اور پچھلے انبیاء کرام کا طریقہ رہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، سامنے گستاخی کر رہے تھے، حضور فرماتے کہ اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں۔ یا قوم انی لست بمجنون، حضور یہ فرماتے اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں۔ جیسے اور انبیاء کرام کے جوابات آپ نے سنے، جیسی گستاخی اسی اعتبار سے جواب دے دیا جاتا، مگر نہیں، جب کفار مکہ نے کہا ہے وہ شخص جس پر قرآن اترتا ہے بے شک تو پاگل ہے، تو محبوب خاموش۔ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل فوراً جاؤ، اب سدرہ پہ بیٹھنے کا موقع نہیں، فوراً جاؤ اور میرے محبوب کی طرف سے میرا جواب دے دو، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے محبوب
جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کلام الہی پیش کیا، نون والقلم وما یسطرون۔ اے محبوب، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قلم کی قسم، او ظالموں دیکھ لو، تم نے قسم کھا کر توہین نہیں کی، میں قسم کے ساتھ جواب دیتا ہوں۔ قلم کی قسم اور لکھنے والے فرشتوں کی قسم، قلم کی قسم اور لکھنے والے، یعنی تم نے تو کہا انک لمجنون، بے شک تو پاگل ہے، ایک تاکید کے ساتھ ہم نے ڈبل قسم یاد کر کے ڈبل تاکید کے ساتھ جواب کو جکڑ دیا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ فرش والے تیری شوکت کو علو کیا جانے، خسروا عرش پہ الٹا ہے۔ ڈبل تاکید کے ساتھ جواب کو جکڑ دیا گیا ہے، اور اے محبوب ہم تیری طرف سے جواب دے رہے ہیں تاکہ قیامت تک لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں اور تیرے گستاخ کی برائی ہوتی رہے، تیرے گستاخ کی مذمت ہوتی رہے، اور دنیا جان جائے کہ نبی کے گستاخ کا رد کرنا، اس کی مذمت کرنا، یہ غیبت نہیں، سنت الہیہ ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے محبوب، مجھے قلم کی قسم، مجھے لکھنے والے فرشتوں کی قسم، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے پاگل نہیں ہیں۔ اچھا، یہ سیدھے سیدھے خدا نے نہیں فرمایا کہ آپ پاگل نہیں ہیں، جیسے انہوں نے کہا آپ پاگل ہیں تو خدا فرماتا آپ پاگل نہیں، جواب ہو جاتا۔ کیا فرمایا؟ بنعمت ربک، سبحان اللہ، اپنے، اچھا یہ بھی نہیں کہا میرے فضل سے، ذرا جملے میں محبوبیت دیکھیے، میرے فضل سے نہیں، اپنے رب کے فضل سے، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، تیرا کہنا نسبت ہے تاکہ پتہ چل جائے میں وہ جو تیرا رب ہوں، میں تو اتنے بڑے درجے مرتبے والا، میں جب تیرا رب ہوں تو سب کا رب ہوں۔ اپنا بھی تعارف کرا رہا ہے، سبحان اللہ، اپنا بھی پریچے کرا رہا ہے، اور محبوب کا بھی پریچے کرا رہا ہے۔ اپنا پریچے محبوب سے کراتا ہے اور محبوب کا پریچے اپنے جواب سے کرا رہا ہے۔ آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں۔ اس آیت میں بڑی تفصیل ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گستاخی کی تھی، اب گستاخی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ بولا تو ایک گستاخی کا اس سورہ میں، سورہ قلم میں ایک گستاخی کا اللہ نے 10 جواب دیا۔ یعنی محبوب کی اس سورہ میں کئی تعریف کیا، اور کئی بار تعریف کرنے کے بعد پھر گستاخ کی 10 بار برائی کی۔ معلومہ محبوب کی تعریف کرنا اور ساتھ ساتھ گستاخوں کو خوراک بھی دیتے جانا، دونوں سنت الہیہ۔ جس کا جی چاہے سورہ قلم کا مطالعہ کر لے، میں تو آیت پیش کر رہا ہوں۔ تو اب سنیے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار کفار مکہ نے توہین کی، اور وہ اس طرح کہ اتفاق سے کسی مصلحت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن تک وحی نہیں آئی۔
تو کفار نے پورے شہر میں یہ اڑا دیا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، ان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ ہاں، بخاری شریف جلد ثانی کتاب التفسیر صفحہ نمبر 743 پر کفار کا یہ جملہ بخاری شریف امام بخاری نے اپنی سند سے نقل کیا کہ کفار نے جب کہا انا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم او دعاہو ربہو وقلاہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کو اپنا دشمن قرار دے دیا ہے۔ اس طرح کی بات جب بولی جائے اور وہی بھی نہ آ رہی ہو تو دل کو تکلیف پہنچنا فطری بات ہے۔ محبوب کی توہین ہو رہی، محبوب رنجیدہ ہو گیا، مگر محبوب کو معلوم ہے کہ ہماری طرف سے حاکم جواب نہیں دے گا، حاکم الحاکمین جواب دے گا، تب نہ خاموش ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو محبوب آپ جواب نہیں دو گے بلکہ خدا جواب دے چکا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ارے خدا فرما رہا ان گستاخوں کو کہ مجھ کو دن چڑھے کی قسم، مجھے دن کی قسم جب چڑھ جائے اور رات کی قسم جب تاریکی بکھیر دے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ تجھے دشمن بنایا۔ اچھا تو یہاں تک تو جواب ختم ہو گیا تھا نا، سبحان اللہ، یہاں تک تو بات ختم ہو گئی تھی۔ جیسا ان لوگوں نے گستاخی میں جملہ بولا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے، اور قسم کے ساتھ، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے یار کہ خدا جواب تو دے رہا ہے مگر پہلے قسم یاد کرتا ہے پھر جواب دیتا ہے۔ قسم کب کھائی جاتی؟ قسم کیوں کھائی جاتی؟ اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، کیونکہ سامنے والا گستاخ ہے، خدا قسم یاد کر رہا ہے تاکہ جملہ بلاغت کے مطابق ہو جائے۔ قسم خدا یاد کر کے، یاد فرما کے قسم کے ساتھ جواب دے رہا، تو جواب تو یہاں تک ہو گیا، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن نہیں، اس کے آگے اللہ مزید فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کی ایک بار گستاخی ہوتی ہے تو اللہ نبی کی کئی بار تعریف کرتا ہے، اس کا جواب تو دیتا ہی ہے، اور اگر کسی نے ایک گستاخی کی تو خدا کئی تعریف کر دیتا ہے تاکہ مہر پر مہر لگ جائے۔ حضور کی تعریف پر مہر لگاتا چلا جاتا ہے۔ تو اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو یہاں سے ہو گیا تھا، آگے فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جبکہ اس جملے کا بظاہر گستاخی سے تعلق نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا مطلب؟ اے محبوب، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی سے بہتر ہوگی۔ ان ظالموں نے کیا کہا تھا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا، انہیں چھوڑ دیا، ان کو دشمن بنا لیا، اور اللہ کیا کہہ رہا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر۔ تو اس دنیا کے اعتبار سے سب سے آخری گھڑی کون سی ہے؟ کیونکہ اللہ فرما رہا آپ کی آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی، یعنی ہر گھڑی آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے
آپ کا درجہ بلند ہوتا رہے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو یہی مطلب نا کہ ہر گھڑی آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. میں ایک مثال دوں کہ آپ کسی دیوار میں ایک لکھ دیجئے، ایک کا ڈنڈا کھینچ دیجئے، اور اس کے بائیں طرف ایک زیرو لگا دیجئے. کتنا بنا وہ؟ بائیں طرف زیرو لگانے سے 10 بنے گا. یار گڑت تو آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے نا. بائیں طرف اگر 2 زیرو لگا دو تو 100 زیرو لگاؤ تو 1000 زیرو لگا دو تو، اور ایک کھینچ کر دائیں طرف صرف 1 زیرو لگا دو. 2 نہیں بنا، 3 نہیں بنا، ڈائریکٹ 10 بن گیا. اور 1 زیرو اور لگا دو، تو 20 نہیں بنا، 30 نہیں بنا، 40 نہیں بنا، ڈائریکٹ 100 بن گیا. اور 1 زیرو اور لگا دو تو کیا مطلب؟ وہ ایک تو ہے ایک ہی، زیرو کو ابھی ہٹا دو پھر 1 ہو جائے گا. وہ ہے تو ایک ہی، مگر جو یہ اس کا 10 100 1000 وغیرہ یہ جو درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ یہ کس کی وجہ سے ایک کے درجے بلند ہو رہے ہیں؟ انہی زیرو کی وجہ سے، انہی زیرو کی وجہ سے. مگر ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ زیرو وہی کام کے ہوتے ہیں جو دائیں ہوتے ہیں. زیرو وہی کام کے ہوتے ہیں جو دائیں ہوتے ہیں. وہ زیرو کام کے نہیں ہوتے جو بائیں چلے جائیں. وہ جو بائیں چلے جائیں وہ کام کے نہیں. کیا مطلب؟ محبوب جیسے ایک کے بغل میں زیرو لگاتے جاؤ اور ایک کا درجہ اٹھتا جائے گا، اسی طرح یہ زمانہ اور آبادی بڑھتی جائے گی، آپ کا درجہ بلند ہوتا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور محبوب آپ کی آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو سب سے آخری گھڑی اس عالم کی طرف نسبت کرتے ہوئے میدان محشر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے درجے اور مرتبے ایسے ہیں جو اپنے محبوب کو نہیں دیا، اور یہ ابھی ترازو لیے بیٹھے ہیں بیچارے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ جتنا دیا ہے اسے تو کوئی تول نہیں سکتا. اسے تو خدا ورفع بعضهم درجات کہہ رہا، اسے تو تول نہیں سکتا کوئی. اور جب اللہ فرما آنے والی گھڑی گزری ہوئی سے بس بہتر، تو اگر یہ مانے کہ یہ گزری ہوئی گھڑی سے میدان محشر میں، تو یہ اگر کوئی پوچھے آپ سے میدان محشر میں یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا کیا مطلب ہے، تو اس وقت تو آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ بھائی گزری ہوئی گھڑی سے مراد جو دنیا میں گزر گئی، اور آنے والی گھڑی سے مراد کیا؟ اس وقت اللہ نے جو فرمایا تھا، تو آنے والی گھڑی سے مراد یہ میدان محشر ہے. تو جب میدان محشر نبی کے لیے دنیا سے بہتر، تو معلوم ہوا کہ جو انعامات اللہ نے ابھی نہیں دیے انہیں میدان محشر میں دے کر اپنے محبوب کے درجے اتنے زیرو لگا دے گا کہ محبوب کے درجے کو کوئی چھو نہ پائے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا
यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जब यहाँ से ज़्यादा वहाँ इनामात और नेमतें मिलेंगी तो दोनों आलम का दूल्हा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और सुनिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों, कबीलों वालों को बुलाकर और वाज़ो नसीहत इस्लाम की दावत देनी चाहिए, तो उस मौके पर वाक़या वो लंबा चौड़ा है, मैं मौजू के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करता हूँ। तो उस मौके पर अबू लहब ने कहा, गौर कीजिएगा, एक जुमला तौहीन में बोला था, एक जुमला क्या कहा था? तब्बत लक शायरल यौम अलहाजा जमाअतना, तेरे लिए उसके जुमले का तर्जुमा बता रहे हैं। जो अबू लहब ने कहा, तेरे लिए हमेशा हमेश हिलाकत हो, बर्बादी हो, क्या तूने हम लोगों को इसीलिए जमा किया था, इकट्ठा किया था? सामने तबलीग कर रहे हैं हुजूर, गुस्ताख सामने है, गुस्ताखी महबूब के सामने कर रहा है। हुजूर फौरन कह देते, तू तबाह हो जा, तू बर्बाद हो जा, तू हिलाक हो जा, मगर नहीं, महबूब खामोश है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूल खुद जवाब दे रहे हैं, मगर हमें अल्लाह ने ऐसा महबूब अता फरमाया है कि जब उसकी तौहीन हो तो अल्लाह एक तौहीन का कई जवाब देता है और महबूब की कई बार तारीफ करता है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ और महबूब से कह दो, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रातुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। गुस्ताखी में एक जुमला बोला और उसकी रद में, मजम्मत में पूरी सूरह खुदा ने नाजिल कर दी। एक गुस्ताखों का रद करने वालों, खुश हो जाओ और गुस्ताखों का खूब रद किया करो और महबूब की खूब तारीफ किया करो, ताकि खुदा की जबल जबल सुन्नत अदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, मन सब्बा नबीयुन फख्तुरु, मन सब्बा नबीयुन फख्तुरु, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो तब्बत यदा अबी लहबी व तब्ब, ये हुजूर का कौल नहीं है, ये हदीस नहीं है, ये कुरान की आयत है। अल्लाह ने महबूब की तरफ से जवाब दिया और ऐसा रद्द किया जालिम का कि अब क़यामत तक इमाम मुसल्ले पर खड़े होकर इस गुस्ताख की मजम्मत और रद्द करता रहेगा और क़यामत तक दुनिया सुनती रहेगी। क़यामत तक ताली तिलावत करता रहेगा और इस सूरह के जरिए गुस्ताख की तौहीन और रद्द होता रहेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, मेरा महबूब क्यों बर्बाद हो? मेरा महबूब क्यों बर्बाद हो? मेरा महबूब बर्बाद नहीं होगा, उस जालिम के खुद दोनों हाथ तबाह हो जाएं, वह तब्बा, और वो खुद भी तबाह हो जाए, वो खुद भी बर्बाद हो जाए। यानी उसकी मौत आएगी तो तबाही वाली आएगी और आखिरत का अजाब अभी बाकी। माँ जैसे ही जो है ये आयत हुजूर ने सुनाया उसको, वैसे ही उसका हाथ बर्बाद हो गया, वैसे ही हाथ अकड़ गया फौरन। वो जिससे फिरे खुदा उससे फिर गया।
وہ جس سے پھرے خدا اس سے پھر گیا، وہ جس کے ہوئے خدا اس کا ہو گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سبحان اللہ، اس کے مال اسے نہ بچا سکا۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب مالدار تھا، اپنے مالداری پر بڑا غرور و گھمنڈ تھا کہ کیا کر لے گا ہمارا، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے۔ اسی کی طرف اللہ اشارہ کر رہا، ہاتھ تو تیرا تباہ ہو گیا اور تو خود تباہ ہوگا، اور تیرے مال نے تجھے نہ بچایا۔ وما کسب، اور جو تو کمائی کیا وہ کمائی کے ذریعے بھی بہت کچھ ضرورت کی چیزیں بنا لیا، تو اس پر بھی بڑا گھمنڈ غرور تھا۔ وہ جو کمائی کیا تھا، کمائی میں کے ذریعے جو بنایا، وہ مال بھی اسے نہ بچا سکا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کئی برائی ہوئی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے، اسلام کسی کی برائی بھلائی نہیں سکھاتا ہے، ان سے کہو قرآن کیسے پڑھو گے؟ قرآن پر ایمان بھی رکھتا ہو، وہ قرآن کے خلاف تبلیغ بھی کرتے پھر رہے ہو۔ کسی اور قرآن کے ماننے والے ہو یا اسی قرآن کو مانتے ہو؟ کیسے؟ اس نے ایک جملہ کہا تھا نا، تبت لک سائر الیوم، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جا۔ اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا؟ تبت یدا ابی لہب، ایک مرتبہ اس کی برائی، وہ تبا، وہ بھی ہلاک ہو جائے، 2، اس کا مال اسے نہ بچا سکا، 3، اور اس نے جو کمایا تھا وہ بھی اس کو نہ بچا سکا، 4، سیصلی نارا ذات لہب، اور ان قریب وہ لپٹ مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ برائی ہے یا تعریف ہے اس کی؟ برائی ہے نا، گستاخ رسول کی برائی ہے کہ نہیں؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ یاد دیکھیے، سبحان اللہ، گستاخی ابو لہب کیا اس موقع پر، اور جب خالق کائنات اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیا تو مرد کی بھی برائی کر رہا، اس کی عورت کی بھی برائی کر رہا۔ ہاں، فیملی برائی، سبحان اللہ، فیملی کی برائی ہو رہی۔ اور کہاں ہیں جو تبلیغ کرتے ہمیں سکھاتے ہیں کہ اسلام تو کسی کی برائی بھلائی نہیں سکھاتا؟ اب ان سے پوچھو کہ اسلام تو گستاخوں کے مردوں کی بھی برائی کرتا، عورتوں کی بھی کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے سنو، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی وہ عورت، اس کی وہ وائف، پتنی، جو لکڑی کا گٹھر لادے رہتی ہے۔ کتنے ڈھنگ سے خدا برائی کر رہا ہے، کتنے ڈھنگ سے خدا رد کر رہا ہے۔ وہ اس کی وائف جو لکڑی کا گٹھر لاد کے آتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ اب یہ جو وائف کے بارے میں جو رد و تردید ہوئی، اس کا الگ شان نزول ہے، اس کی شان نزول الگ ہے، تو اس میں بھی تھوڑا مختصر بتا دوں تاکہ یہ جو فیملی رد ہوا نا یہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو کیا مطلب اس کا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کی عورت روزانہ صبح جنگل جاتی تھی، اور وہاں جنگل میں کانٹے دار درختوں کو دیکھتی تھی کہ کون سا درخت کانٹے دار ہے، مثلا ببول کا پیڑ ہے، اور بھی بہت سے پیڑ کانٹے دار ہوتے ہیں۔ کانٹے دار درختوں سے ٹہنی کاٹتی تھی، کانٹے دار، اور ٹہنی کاٹ کے اس کا گٹھر بناتی تھی، اور کھجور کے چھال کی رسی بہت مضبوط ہوتی ہے،
مونجھ کی رسی جس کو بولتے ہیں، تو کھجور کے چھال کی رسی سے اس گٹھر کو باندھتی تھی اور باندھ کے سر پہ لاتی تھی، اور لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ حضور فلاں وقت فلاں راستے سے جاتے ہیں، فلاں وقت فلاں راستے سے آتے ہیں، تو جن جن راستوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت ہوتی تھی ان راستوں میں ان کانٹے دار ٹہنیوں کو بکھیر دیتی تھی، لے جا کے جب جانتی تھی کہ حضور صاحب نکلنے والے ہوں گے تو کچھ پہلے جا کے بکھیر دیتی تھی۔ تو یہ جو ہے، تو اب جو اللہ نے فرمایا نا کہ اس کی عورت جو لکڑی کا گٹھر لاد کے آتی ہے، تو مراد اس سے لکڑی کے گٹھر سے وہ کانٹے دار ٹہنی اور لکڑی ہے جس کو لاد کے وہ خبیثہ آتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بکھیر دیتی تھی۔ اب کہیں پر دیکھتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، یعنی کہیں بیٹھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے تو پتھر کے ٹکڑے لے کر حضور کی ایڑی پر اتنی دیر تک مارتی تھی کہ حضور کی ایڑی سے خون نکلنے لگتا تھا۔ اس ظالمہ کا بھی اس سورہ میں رد کیا خدا نے، اس کی بھی برائی کی، مذمت کی، اور خدا نے فرمایا اور وہ اس کی عورت جو کانٹے دار لکڑیاں لے اٹھا کر لاتی ہے، آگے کا جو جملہ ہے فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں رسی ہے، تو اب یہ جملہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آپ کا کہ تو اس جملے کے پیچھے بھی ایک خاص واقعہ ہے جس کو آپ شان نزول کہہ سکتے ہیں۔ اس جملے کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ ایک دن وہ لکڑی کا کانٹے دار لکڑی کا گٹھر لے کر آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں بکھیریں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چڑھ گئے کانٹے پر تو ان کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تکلیف پہنچتی تھی اس ظالمہ کو اور گستاخوں کو اتنی خوشی اور مطلب مسرت ہوتی تھی۔ تو وہ لا رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، تو لاتے لاتے دھوپ کی وجہ سے تھک گئی، پسینہ پسینہ ہو گئی۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ بیٹھنے کی مناسب جگہ ہے، تو وہاں پر وہ سوچی کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اور یہاں پر آرام کر لیں، تو بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، اور گٹھر کو زمین پر نہیں اتارا تھا، سر پہ رکھی ہوئی تھی، تھوڑی دیر آرام کر کے چلتے ہیں، کیونکہ گٹھر سے بڑی محبت تھی، اس کو زمین پہ نہیں اتاری تھی۔ تو وہ گٹھر پر جو رسی سے باندھی ہوئی تھی تو کچھ رسی کا حصہ لٹک رہا تھا۔ تو اللہ کا جب حکم ہوتا ہے ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار فلاں اتنا بڑا ظالم، اللہ تعالیٰ اس پر قہر نازل کیوں نہیں کر رہا، تم تو یہی دیکھ رہے ہو کہ فوراً قہر نازل کر دے، مگر ابھی اس کے قسمت میں گناہ اور لکھا ہے تو فوراً کیسے کر دے گا؟ پھر وہ گناہ کون کرے گا؟ اس کو اس سے بھی محبت ہے، وہ گناہ بھی اس کی قسمت میں ہے نا۔ تو یہ بھی کتنی بڑی گستاخیاں روزانہ کرتی تھی، مگر جب وقت آیا مقررہ وقت تب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا۔ تو یہ بیٹھی ہوئی تھی گٹھر سے، رسی لٹک رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کچھ فرشتے آئے اور اس کی رسی کو پکڑ کے سبحان اللہ، تو پیچھے کھینچا نا، تو یہاں سے جو ہے آنکھ ٹنگی کی ٹنگی رہ گئی اور سر پر گٹھر رکھا ہوا ہے، اور گٹھر پیچھے گرا، خود بھی پیچھے گری اور وہیں پر برباد ہو گئی۔ سبحان اللہ، اسی کی طرف اس جملے میں اللہ نے اشارہ فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اور وہ جو رسی کھجور کے چھال کی رسی اس کے گلے میں ہے، یعنی جس کے گلے کو فرشتے نے کھجور کے رسی سے پھنسا کے اور اس کو تباہ کر دیا تھا، تو اس کے بعد ابو لہب کا ہاتھ تو برباد ہو ہی گیا تھا، بعد میں جب اس کا وقت مقررہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا مرض دیا، چھوٹی چھوٹی گلٹی بدن میں پڑ گئی، اور تمام حکیموں نے جواب دے دیا، اور حکیموں نے اس دور کے یہ کہا کہ یہ مرض متعدی ہے، یعنی چھوت چھات والا مرض ہے، لہذا لوگ ان سے دور رہیں۔ سبحان اللہ، جیسے شروع کورونا یہاں آیا تھا نا تو کوئی کسی سے مسافہ نہیں کرتا تھا، ہاں، اب گلے مل لو تو بگڑ جاتا رہا، یار مسافہ تو ٹھیک ہے نہیں، تم گلے مل رہے ہاں، خود تو تم جاؤ گے ہم کو بھی لے جاؤ گے، ہاں، لیکن اب تو دھیرے دھیرے لوگ سمجھ گئے ہیں
اب خوف کم ہو گیا ہے۔ تو یہ متعدی مرض قرار دے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گھر خاندان والے بھی اسے چھوڑ دیے۔ حکیموں نے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، لا علاج مرض ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس مرض میں تڑپ تڑپ کے مرا، اور جب مر گیا تو کوئی مارے ڈر کے اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے خود اس کے گھر خاندان کے اس کی اولاد میں جو تھے وہ بھی اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اب کیا ہو؟ بڑا ہنگامہ صاحب، اتنا بڑا لیڈر ہمارا، اتنا بڑا رہنما مر گیا، اب کوئی اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھئی کچھ بھی ہو جائے، مرض بڑا خطرناک ہے، اس کو ہوا وہ نہیں بچا، ہم کو ہو جائے گا ہم بھی نہیں بچیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ کوئی نہیں گیا۔ آخر کار جب 2-3 دن گزر گئے، گرمی کا موسم تھا، تو اس کا بدن سڑ گل کے جب پھٹا پھول کے، تو پورے محلہ میں ہلچل مچ گئی، بدبو پھیل گئی۔ ارے کہا یار اس کی بدبو سے اب مرض ہو جائے گا، اب کیا کریں؟ تو باقاعدہ میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد حبشی غلاموں کو بلا کر اور ان کو کچھ پیسہ دے کر کہا کہ یار تم لوگ جاؤ ناک بند کر کے، وہ ماسک لگا کے، ماسک لگا کے جاؤ، اور جانے کے بعد اس کے پیر میں رسی باندھو اور گھسیٹ کے آبادی سے باہر لے جاؤ، تاکہ جانور کھا جائیں، نہیں تو بدبو سے بہت برا حال ہو جائے گا، لوگوں کو مرض ہو جائے گا۔ گھسیٹ کے پاؤں میں رسی باندھ کر، اے لوگو، جو مکے کا لیڈر اور چودھری اپنے کو کہتا تھا، مگر توہین رسالت کی بنیاد پر آج دنیا اس کا یہ حشر دیکھ رہی ہے، اور ابھی آخرت باقی، ابھی آخرت باقی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں پھینک دیا گیا تو وہاں سے بھی بدبو آبادی تک آئے، ادھر سے کسی کو گزرنا ہو اپنے کھیت پیڑ اور باغات کی طرف، وہ پریشان کیا کیسے کیا ہوگا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو یہ ہوا کہ ایسا ہے کہ دور سے سب لوگ گھیرا باندھ کے چاروں طرف سے بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد سب اپنے اپنا منہ ناک بند کر کے ماسک لگا کے، اور دور سے پتھر کے ٹکڑے اس کے بدن پر پھینکیں، اور پھینک کر اسی طرح اس کو پاٹ دیں۔ چاروں طرف سے لوگ اس کو پتھر مار مار کے پاٹ دیا۔ یہ کون لوگ کر رہے تھے؟ یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ اسی کے ماننے والے اور اسی کے برادری اسی کے مذہب والے کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ الٹا ہے فریرا تیرا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کرنا۔